ظروف کی وجہ سے بعض اوقات قوت حافظہ بھی وہ نہیں رہتی، تو پھر بندہ بار بار بھول جاتا ہے، نسیان لاحق ہوتا ہے، تو وہ بار بار کسی بات کو کرتا ہے۔ کچھ وہ بچوں کے معاملہ میں اتنا سینسٹیو ہو جاتا ہے کہ بار بار کسی بات کو کر کے اپنے بچوں کو آگاہ کرتا رہتا ہے کہ یہ نہ کرنا، یہ نہ کرنا۔ پوچھتا ہے کہ کہاں گئے تھے، کدھر گئے، کہاں رہ گئے تھے۔ ماں ساری ساری رات جاگتی رہتی ہے، باپ ساری رات جاگتا رہتا ہے، دیکھتا ہے کہ آئے نہیں ابھی تک، اور ڈرتے ہوئے بچوں سے پوچھتے بھی نہیں ہیں کہ کہاں تھے۔ تو یہ ہمیں یوں لگتا ہے کہ یہ بہت بڑا بوجھ ہے، لیکن جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں پھر ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، تو پھر پتہ چلتا ہے اس کی قدر و منزلت کا، اور ان کی ان دعاؤں کا جن دعاؤں کی وجہ سے ہم پر مشکلات اور پریشانیاں نہیں آتی تھیں۔ تو والدین جو ہیں ان کی عزت احترام کریں، ان کے ساتھ متعلق رہیں۔ والدین نے کبھی بچوں سے ڈیمانڈ نہیں کی۔ آپ نے بہت سے والدین کو آپ دیکھتے ہوں گے، ہمارا بھی یہ تجربہ ہے کہ والدین بچوں سے مانگتے نہیں ہیں، بچوں کو کچھ دیتے ہیں، اور ساری زندگی وہ دیتے ہی رہتے ہیں۔ ہم نے ایسے بوڑھے باپ بھی دیکھے ہیں جن کی عمر 70 سال سے بھی زیادہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تک زندگی ہے ہماری کوشش ہے کہ ہم خود بچوں کو کھلائیں جو بھی ہو سکے۔ حالانکہ اس عمر میں تو ان کو آرام کرنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی ہے، یہ محبت ڈال دی ہے کہ بچہ نکما ہو، پڑھا لکھا بھی ہو، پھر بھی جاب لیس ہو جائے، تو بوڑھے باپ کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح میں اپنے بچے کا پیٹ پالتا ہوں، پھر بھی اس کو مشکل نہ آئے میری وجہ سے۔ والدین اپنے آپ کو مشکل میں ڈال لیتے ہیں لیکن اپنے بچوں پر مشکل نہیں آنے دیتے، تو اس لیے ان کی قدر کرنی چاہیے، اور ان کی خدمت بعض اوقات ان کو بڑی لمبی چوڑی نہیں چاہیے ہوتی۔ کبھی والدین آپ کی صرف ایک مسکراہٹ پہ طلبگار ہوتے ہیں، بچوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے، باہر مصروفیت ہے، کام کرنا ہے، دوستوں سے ملنا ہے، پڑھنا ہے، جاب کرنی ہے، کچھ بھی، لیکن والدین کے پاس جا کر اگر آپ والد یا والدہ کوئی بھی جو ہوں تو ان کے پاس جا کر آپ 10 منٹ کے لیے، آدھے گھنٹے کے لیے 2-4 باتیں کر لیں، ان کا حال پوچھ لیں، ان کی طبیعت خیریت دریافت کر لیں، ان کو چند منٹ کے لیے دبا دیں۔ ہو سکتا ہے ان کی اس وقت آپ پر وہ اگر خوش ہو جائیں تو اللہ کی بارگاہ میں کوئی دعا کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا بھی اچھی کر دے، آخرت بھی اچھی کر دے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، وہ جب بخشنا چاہتا ہے تو پھر بہانے اس کی رحمت تلاش کرتے ہیں، اور اگر وہ کسی کو حساب لے لے، کسی سے عدل کر دیں، تو پھر تو ہم اس لائق ہی نہیں ہیں کہ ہم کوئی حساب دے سکیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، اس کا فضل و رحمت ہے کہ والدین کی صورت میں ایک بڑی رحمت اور ایک اپنا فضل اللہ نے ہمیں عطا فرما رکھا ہے۔ ان کی قدر کرنی چاہیے، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آنا چاہیے، اور ان کو قرآن حکیم نے بھی یہ کہا ہے کہ ان کے ساتھ وہی سلوک کرو، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں بھی یہ دعا کرنی چاہیے، کیونکہ والدین نے بچوں کو پالا ہوتا ہے، تو جب بوڑھے ہوتے ہیں تو پھر سمجھیں کہ ان کو آپ نے پالنا ہوتا ہے۔ لیکن تعجب کی بات ہے کہ ایک باپ 8-10 بیٹوں کو بھی پال لیتا ہے، لیکن جب وہ بوڑھا ہوتا ہے تو 8-10 بچے مل کر ایک باپ نہیں پال سکتے ہیں، تب اس کی روٹی نہیں پوری ہوتی، تب وہ بوجھ لگنا شروع ہو جاتا ہے، تب وہ پانی بھی مانگتا ہے تو ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا، تب وہ تھک جائے تو کوئی اس کو پوچھتا نہیں ہے۔ لیکن وہ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں، ہمارے پاس ایک دفعہ وہاں ایک صاحب آئے تو ان کے چہرے سے یہ لگ رہا تھا کہ شاید کچھ مانگ لیں گے، تو میں نے سمجھا کہ کچھ ضرورت ہوگی، جو میسر تھا میں نے ان کو دیا، تو انہوں نے کہا نہیں میں تو کچھ مانگنے نہیں آیا، میں تو آپ کے پاس آیا تھا کہ کوئی دعا کریں، حالات اچھے نہیں ہیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی میرے 4 بیٹے ہیں، اور ان بزرگوں کی عمر اس وقت کوئی 60 سال کے لگ بھگ تھی، تو کپڑے بھی بہت ان کے پھٹے پرانے تھے، اندازہ ہو رہا تھا کہ غربت کے آثار نظر آ رہے تھے۔ تو وہ کہنے لگے کہ میں دعا کروانا ہے ان کے لیے۔ میں نے کہا وہ کیا کرتے ہیں؟ ان بزرگوں نے کہا کہ حضرت میں تو مزدوری کرتا ہوں، اور وہ میرے 4 بچے نشہ کرتے ہیں، تو بس میں آپ سے دعا یہ کروانے آیا ہوں کہ ایک تو ان کی ہدایت کی دعا کریں، دوسرا یہ کہ اللہ مجھے ہمت دے میں ان کی خدمت کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، ایسے برے وقت سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے کہ والدین کو ایسا وقت دیکھنا پڑے، تو ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے اور ان سے دعائیں لینی چاہیے۔ بعض اوقات ہمیں اندازہ نہیں ہوتا
ان کے ساتھ چھوٹی سی نیکی، یہ تو والدین ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو کسی ایک جانور کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی وجہ سے بھی بخش دیتا ہے، انسان کا تو پھر بڑا مرتبہ ہے۔ اور حقوق العباد میں تو سب سے پہلے والدین ہیں، پھر آپ کے رشتہ دار بھی ہیں، بیوی بچے بھی ہیں، پھر آپ کے ہمسائے بھی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں حقوق العباد میں آتی ہیں، ان پر غور کرنا چاہیے۔ قرآن نے بھی یہی کہا ہے وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، کہ اپنے جو قریبی ہیں انہیں بھی ان کا حق دیجیے۔ تو آپ کے ساتھ جو رہتے ہیں ان کا بھی حق ہے آپ پر۔ مثال کے طور پر وہ آپ کے رشتہ دار نہ بھی ہوں لیکن آپ کی ہمسائیگی میں ہیں، آپ کے ساتھ رہتے ہیں، نیبر ہیں آپ کے، تو ان کا حق ہے آپ پر۔ اور ان کا حق کیا ہے کہ ان کی خیریت دریافت کریں، ان کے خوشی اور غمی میں شریک ہوں، اور پھر اپنا کوڑا اٹھا کر ان کے گھر کے سامنے نہ پھینکیں۔ یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے، شاید آپ کے کراچی میں زیادہ ہے، تو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنا گھر کا کوڑا دوسروں کے دروازے کے آگے نہ پھینکا جائے، اور کسی کی دکان کے آگے نہ پھینکا جائے۔ چلنے پہ جو راستے پہ چلنے کے آداب ہیں یہ بھی پیش نظر رہنے چاہیے، یہ بھی شریعت مطہرہ نے ہمیں عطا فرمائے۔ اور صفائی تو نصف ایمان ہے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے گھر کا جو سارا کوڑا کرکٹ ہے وہ باہر گلی میں نہ پھینکیں، جہاں پر کچرے کا ڈھیر ہو وہاں پھینکیں، جہاں مخصوص جگہ ہیں جہاں ڈسٹ بن وغیرہ لگے ہیں۔ اسی طرح راستے میں بھی یہی ہوتا ہے، جس کا جہاں دل چاہتا ہے وہ گاڑی پارک کر دیتا ہے، جس کا جہاں دل چاہتا ہے وہ موٹر سائیکل کھڑی کر دیتا ہے۔ اور جو کوئی گزرنے والا اگر کہہ دے کہ بھائی تھوڑا سا سائڈ پہ کر لیں تو اس کو کہیں گے گزر جاتے ہیں، گزار لو بھائی، ہم کہاں لے جائیں سر پہ اٹھا کے اس کو۔ تو حالانکہ وہاں پر ہی تھوڑا سائڈ پہ اگر کیا جائے تو اچھی خاصی جگہ ہوتی ہے۔ ہم ایک دفعہ ایک گاؤں میں گئے تھے تو کسی نے درمیان میں بالکل سینٹر میں، راستے کے سینٹر میں اپنی بہن سے باندھے ہوئے تھے، تو ہم نے کافی زیادہ ہارن دیا کہ کوئی آ جائے کسی طرف سے۔ کوئی خاتون تھی، ان سے گزارش کی کہ آپ کی مہربانی ہے اس کو تھوڑا سائڈ پہ کریں، پھر اللہ تعالیٰ ان کے دل میں کوئی بات ڈالے۔ تو انہوں نے سائڈ پہ کیا۔ تو میں حیران ہوں اس بات پر کہ جو راستہ ہے جس پر شریعت نے کسی کو حق ہی نہیں دیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو راستوں میں بیٹھنے سے منع فرمایا، اور فرمایا کہ راستے میں اگر کھڑے بھی ہونا ہو تو اس کا حق ادا کرنا۔ اور حق یہی ہے کہ جو گزرے اس کو راستہ دیا جائے، جو آئے اسے سلام کیا جائے، اور جو راستہ بھولا ہوا ہے اسے راستہ بتا دیا جائے، نگاہیں نیچی رکھی جائیں۔ لیکن ہمارے ہاں تو لوگ اس چیز کو اپنا حق سمجھتے ہیں کہ جہاں ہمارا دل چاہے وہاں گاڑی کھڑی کر دیں، جہاں ہمارا دل چاہے خود کھڑے ہو۔ تو ان چیزوں پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ ہمسائے ہوں، رشتہ دار ہوں، والدین ہوں، سب کو ان کا حق ادا کرنا چاہیے۔ جب تک ہم دوسروں کے حقوق کو ادا نہیں کریں گے ہمیں ہمارے حقوق نہیں ملیں گے۔ یا یوں سمجھ لیں کہ جب تک اسلام کو اس کا حق نہیں دیا جائے گا اس وقت تک ہم میں سے کسی کو بھی ہمارا حق نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے عزیز و اقارب اور جو ساتھ ہمارے رہنے والے ہمارے ہمسائے ہیں اور والدین ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔ وما علیہ الا البلاغ۔